الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين رحمة للعالمين خاتم النبيين سبحان اللہ وعلى طيبين الطاهرين سبحان اللہ وأصحابه الهادين المهديين سبحان وأوليائه الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحان اللہ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ سبحان اللہ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم اور قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ زلف حبیب کے دوتا کی قسم سبحان اللہ وہ خدا نے ہے مر
دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، اور تیرا محرم راز ہے روح امین، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا، کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں سبحان اللہ نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ معزز برادران اسلام، اللہ ہم آج انتہائی نازک اور اہم موضوع کے بارے میں گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ تمام حضرات اس بات سے آگاہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت، شان، خدمات، رفعت، بلندی کو دیکھ کر جس طرح مکہ کے کفار نے حضور علیہ السلام پر بہتان تراشی، الزام تراشی کا طوفان کھڑا کیا کہ شاید نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک کلام کی عظمت کو اس طرح گھٹایا جا سکے، انہوں نے ہر وہ حربہ آزمایا جس سے کہ وہ اپنے جھوٹے بتوں کی خدائی کو قائم رکھ سکے۔ اعلان نبوت سے پہلے وہ حضور کو صادق کہتے تھے، سچا، سبحان اللہ، امین کہتے تھے، امانت دار۔ حضور کی عقل و خرد کے وہ قائل تھے، وہ جانتے تھے اور کہتے تھے کہ اس زمین پر ان سے بڑا دانا کوئی نہیں، بے شک، سبحان اللہ، معاملہ فہم کوئی نہیں۔ جس وقت حجر اسود کو اپنے مقام پر رکھنے کے جھگڑے پر ہر طرف سے تلواریں بے نیام ہو گئیں اور خدشہ تھا کہ حرم کے اندر خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، تو اس قضیے کو، اس جھگڑے کو جس نوجوان ہستی نے اپنی معاملہ فہمی اور دانائی سے سرانجام دیا تھا، وہ حضور ہی کی ذات بے شک، سبحان اللہ، کہ آپ نے ایسا خوبصورت فیصلہ کیا کہ تمام قبائل کی بے نیام شمشیریں بھی نیام میں چلی گئیں، تمام کے تمام خوش بھی ہو گئے، حرم کی عزت بھی بچ گئی اور حجر اسود بھی اپنی منزل پہ پہنچ گیا۔ سبحان اللہ، یہ آپ کی دور جہالت میں دانائی کی، معاملہ فہمی کی، آپ کی ذہانت کی، فطانت کی اعلیٰ مثال تھی۔
ظاہر ہے جن لوگوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا وہ ہستی ان کے سامنے تھی. موجودہ دور کے یہ یورپ، مغرب کے، امریکہ کے ان دانشوروں میں اور مکہ کے کافروں میں فرق صرف یہ ہے کہ وہاں ان کے لیے مجبوری یہ تھی کہ جس ذات پر وہ تہمت لگاتے تھے وہ خود زندہ موجود تھی. جو وہ الزام لگاتے تھے آنے والے آتے تھے اور اس الزام کو جب اس سراپا پہ رکھتے تھے وہ کسی طرح فٹ نہیں آتا تھا، کفار جھوٹے ہو جاتے تھے آنے والے کلمہ پڑھ کے مسلمان. سبحان اللہ بے شک. لیکن ان کے لیے آسانی یہ ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود نہیں. سبحان اللہ. ان کو آسان موقع مل گیا کہ اب جو بھی تہمت لگاتے ہیں، جو بھی الزام لگاتے ہیں، مکہ کے کافروں کو مجبوری جبر یہ تھا کہ وہ بھی حضور کو یہی کہتے تھے کہ ان کو جنون ہے، یہ مجنون ہے. اور یہاں مینٹگمری وارڈ، جارج سیل، ان کے بڑے بڑے جن کو یہ پہاڑ سمجھتے ہیں، پرلے درجے کے جھوٹ یہ لکھ رکھے. مغربی مفکرین خصوصاً ان کے آتھرز، ان کے تھنکرز جن کا نام آتے ہی ان کی یونیورسٹیوں کے پروفیسر کھڑے ہو جاتے ہیں، جب انہیں دیانت کے ترازو میں تولا جاتا ہے پرلے درجے کے جھوٹ کو پہلے خود گھڑتے ہیں پھر اس کو پانی دیتے ہیں. پوری دنیا کی تاریخ لکھیں گے، اس میں اپنی دیانت کا سکہ جماتے آئیں گے، لیکن جب مذہب کی دنیا میں جو ہی پاؤں دھریں گے وہیں مریں گے. پوری دنیا مغرب کے یہ مفکرین مذہب کی دنیا میں انتہائی ناقابل اعتبار ہیں. دجال بھی ان کے مکاریوں سے پناہ مانگے، اتنا بڑے دجال. اب میں نے عرض کیا کہ ان میں اور مکے والوں میں اس دور کے لوگوں میں فرق صرف یہ ہے کہ وہاں بھی الزامات یہی تھے. اب مکے والے جو تھے ان کو معاملہ یہ تھا کہ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو ان کو ان کے بے شمار خداؤں کی خدائی ڈوبتی نظر آئی. اب کہتے ہیں کہ جب چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، مفادات پہ زد پڑے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اب انہوں نے گن گن کر، کسی نے کہا کہ یہ تو مجنون ہے، کسی نے کہا یہ جادوگر ہے، کسی نے کہا یہ کاہن ہے. اب جو وہ لفظ کہہ سکتے تھے انہوں نے کہے. اب مصیبت یہ تھی کہ ایک الزام لگاتا، دوسرا اس کی تردید کرتا. وہ کہتا اگر یہ جادوگر ہوتے تو اس کا جادو زمین پہ چلتا، آسمان پہ تو نہیں چلتا تھا. اب دوسرا کہتا کہ پھر یہ کاہن ہے. وہ کہتا کہ یہ بلا بقول کاہن، ہم کاہنوں کے باپ ہیں، اس میں ایک بھی کاہن ہونے کی نشانی نہیں پائی جاتی، یہ کاہن بھی نہیں ہے، نہ یہ جادوگر ہے نہ یہ کاہن ہے. پھر وہ کہتے یہ مجنون ہے. وہ کہتے جو مجنون ہوتے ہیں وہ اتنی دانائی کے بادشاہ ہوتے ہیں، یہ بھی نہیں ہے. اب وہ ایک ایک الزام لگاتے اور وہ الزام بالکل کچے دھاگوں کی طرح ٹوٹتا چلا جاتا، کیونکہ ذات جو سامنے موجود ہے. اس کی ایک مثال میں عرض کرتا ہوں. دنیا عرب میں ایک سردار تھے، ان کا نام تھا طفیل بن عمر دوسی. یہ اصل میں یمن کے تھے، اپنے قبیلوں کے سردار تھے. اور میں عجیب بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ طفیل بن عمر دوسی تاریخ انسانی کا وہ واحد سردار ہے جو 70 مرتبہ بھی گھر سے نکلتا پلٹ کے آتا تھا تو اس کی جو بیوی تھی وہ بھی ایک سردار کی بیٹی تھی. وہ اٹھ کر استقبال کرتی، سراپا قیام میں کھڑی ہو کے وہ اپنے خامد کے استقبال میں جو لفظ کہتی تھی
وہ تاریخ ادب عربی میں وہ لکھے ہیں کہ ایک سردار کی بیوی اور ایک سردار کی بیٹی 100 مرتبہ بھی خاوند پلٹ کے آتا گھر میں تو وہ اٹھ کے جو اس الفاظ کہتی تھی، وہ کہتی تھی فدا کا ابی و امی، میرے سرتاج میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ بیوی سب کچھ کہہ سکتی ہے خاوند کو، لیکن الٹا تو کہہ سکتی ہے، یہ نہیں کہہ سکتی۔ یہ تو کہہ سکتی ہے تیرا اما ابا تیرو کتو لبا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے اما ابا۔ عورت سب کچھ کہہ سکتی ہے، لیکن اپنے میکے والوں کی وہ ہوا، وہ کہتی ہے کہ بس شالا جیون میرے بیرا۔ کیوں جی آخ دے ہونا صحیح ہے، ماشاءاللہ بالکل یہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں ایک عورت نے قسم، خاوند نے کہا، اس نے کہا کہ اگر تو نہیں بولے گی تو تجھے طلاق۔ وہ بھی تھکی ہوئی تھی، اس نے کہا لو آج چپ کرو گا۔ وہ چپ ہوئی، دن اس نے گن کے بتائے تھے تو آج شام تک نہیں بولے گی تو تجھے طلاق۔ اس نے کہا چلو خس کم جہاں پا، اس سے جان چھوٹی آگے دیکھا جائے گا۔ اب جب وہ چپ ہو گئی تو خاوند کو تو عذاب آ گیا، اس نے کہا کہ یہ 6 بچے، یہ 3 بچیاں، یہ اتنا بڑا گھرانہ، اگر یہ شام تک نہ بولی تو میرا گھر تو کہہ تو بیٹھا۔ لیکن اب عذاب پورے اولڈم سے لے کر مانچسٹر تک ہر عالم کا در کھڑکایا، پر ہر کسی نے کہا کہ کوئی مسئلہ ہوتا تو بتاتے، بی بی کو کون منائے۔ آخر کار اب وہ میں نیچر بتا رہا ہوں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں وہ گیا۔ آپ نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے، مسئلہ آسان ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جا کر بیوی کو کہہ، یہ میں کسی قوم کی بات نہیں کر رہا، وہ مسئلہ تھا، بیوی کو کہہ کہ تیرا باپ پاولی، کمزوری، تیرے ماں باپ پاولی جلا ہے، بس اتنی کہے، باقی سارا اب بولے۔ اب خامد نے آ کے اپنی بیوی کو کہا کہ تیری اماں جلا ہی تے تیرا ابا جلا۔ اب وہ جو تان کے بیٹھی تھی کہ بالکل نہیں بولوں گی، پھٹ پڑی بولی، کہنے لگی تیری ماں جلا ہی، تیرا باپ جلا، تیرا سارا خاندان جلا، تو نے میرے خاندان پہ ہو۔ اب وہ دے گالیاں اور وہ دے بجائے تالیاں، وہ خوشی کے جشن منا رہا ہے۔ بی بی کو بعد میں ہوش میں آئی کہ میں نے تو بولنا نہیں تھا۔ تو طفیل بن عمر دوسی واحد سردار تھا دنیا انسانی یہ، کہ اس کی بیوی 100 بار بھی، یہ عرب کی تاریخ میں ہے کہ 100 بار بھی وہ پلٹ کے گھر آتا تو 100 بار وہ کھڑی ہو کے کہتی کہ فدا کا ابی و امی، میرے سرتاج میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اس تم تراک اور اس شان کا سردار، اور جب وہ مکے میں آتا تھا تو مکے والوں کے لیے وہ وی آئی پی کا درجہ رکھتا تھا۔ طفیل بن عمر دوسی، ادھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرما دیا، طفیل بن عمر دوسی مکے میں آیا تو مکے کے سرداروں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حضور علیہ السلام کا کلام سنے، قرآن سنے، کیونکہ قرآن میں تاثیر اتنی ہے، وہ بڑے سے بڑے پتھر دل کو بھی پانی کر دیتے، پھر کلام خدا کا انداز مصطفیٰ کا، سبحان اللہ۔ ان کو خطرہ ہوا کہ کہیں یہ قرآن مجید نہ سن لے۔ اب ادھر الزام کیا لگا رکھا ہے کہ ان ھذا الا سحر مبین، دوسری جگہ پہ کہتے کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو قصے ہیں، یہ تو کہانیاں ہیں۔ ایک طرف حضور پر یہ الزام لگاتے کہ اس کی حیثیت ہی کچھ نہیں، دوسری طرف اندر کانپ رہا ہے، اندر تھر تھراتا ہے۔ اب
तुफैल बिन अमर दौसी जो ही मक्के में दाखिल हुए, सारे सरदार जमा हुए, आके कहा सरदार मोहतरम तुम हरम में तो जरूर जाओगे, जाहिर है काबे का तवाफ तो वो करते थे पहले ही, तुम हरम में जाओगे, एक जादूगर वहां होता है, वो जिस वक्त अपनी नमाज पढ़ता है तो कुरान मजीद पढ़ता है, लेकिन जब वो कुरान मजीद पढ़ता है तो उसकी आवाज में इतनी बला की कशिश है कि जब वो कुरान मजीद के तराने को जुबान पर लाता है तो पहाड़ भी राई बन जाता है। इसलिए आप हैं सरदार, आप मेहरबानी फरमाएं, जब आप हरम के अंदर जाएं तो कानों में रुई की डांटें लगा के जाएं, कानों में रुई ठोस के जाएं, ताकि पंपे दे के जाएं, ताकि आवाज ना आए, आप उसकी आवाज ना सुने। तुफैल बिन अमर दौसी ने कहा ये सारे सरदार कह रहे हैं, बात तो माकूल होगी। उसने कानों में रुई के पंपे ठोस के अब वो काबा शरीफ के तवाफ के लिए आया। अब सरदार था, सरदार के पीछे फिर सरदार थे, अब वो चक्कर लगा रहा था, ऐसे जो निगाह को उठाया तो जिसको ये हमारे सर विलियम मैवर, ये दज्जाल मगरिब का, वो हुजूर अलैहिस्सलाम को कहता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को वाकई जुनून की कुछ थी कैफियत। अब मामला वहां ये है कि जो ही उसने दूसरा तीसरा चक्कर लगाया, नजर को जो उठाया, मुझे हुजूर का चेहरा नजर आया। सुभान अल्लाह, बस हुजूर का चेहरा नजर आया। और वो मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सड़ गए थम तहम्मुल वाले, सड़ गए थम तहम्मुल वाले, ते ठट्ठे सब्र चौबारे, सड़ गए थम तहम्मुल वाले, ते ठट्ठे सब्र चौबारे, मेरे अरबी अगे मुहम्मद बख्शा किस नहीं पेड़हारे। बस निगाह उठी, हुजूर के चेहरे पे पड़ी, वो सारी नसीहतें भूल गया, कशिश ही इतनी गजब की। अब देखा तो देखता ही रह गया। जाहिर है यमन से इतनी लंबे सफर से आया था, और फिर इंसान की फितरत है जहां से रोको तो फिर वो उधर फितरतन खींचता है कि इधर न देखना, तो देखता है कि है क्या, बार बार रोक जो। अब बहुत रोका नजर को, पर नजर बार बार गई। अब ऐसे हुजूर के चेहरे को देखा तो अपने आप को समझाया कि ये बड़े दाना है, क्या मैं इनसे कम अक्लमंद हूं? मैं इन मक्के के सरदारों से बड़ा सरदार हूं, मुझे कहते हैं बात न सुन वरना फिसल जाएगा, मैं कोई बच्चा हूं कि फिसल जाऊंगा। अब उसने कहा फिर इतना खूबसूरत चेहरे वाला कभी गंदी बात कह नहीं सकता। अल्लाह, ये समझ के सच माना है तेरी बातों को, ये समझ के सच माना है तेरी बातों को, ऐसे खूबसूरत होंठ झूठ कैसे बोलेंगे, ऐसे खूबसूरत होंठ झूठ कैसे बोलेंगे। कहते ये सोचकर मैंने उंगली डाली दाएं कान में कि ये डांट निकले, सुनूं तो सही वो कहता क्या। अब कान में पड़ी उंगली, निकला रुई का बम्बा, गोया कुफ्र की एक डांट निकल गई, कुफ्र की एक डांट निकल गई। अब कहते हैं एक कान जो मैंने लगाया, अंदाज था, आवाज था, आहंग था, कुरान का फिर अपना ही रंग था। सुभान अल्लाह। एक कान में आवाज आई तो मुझे ऐसे लगा मेरे दूसरे कान की चीखें निकल गई कि मैंने क्या किया है,
کہ مجھے بند کر رکھا ہے، تو بغیر کسی ارادے کے دوسرا ہاتھ اٹھا، میں نے انگلی سے دوسرا پنبہ بھی نکال پھینکا۔ اب کان تھے خالی اور ادھر ہوئے ان کے سوالی، اور وہ توحید کے گلشن کا مالی، بجائے کعبے کے طواف کے میں حضور کے قریب ہو گیا۔ رکاوٹ بھی کوئی نہیں تھی، میں سردار تھا، کون مجھے روکتا، کون مجھے ٹوکتا؟ میں حضور کے قریب جو آیا، اب میں نے کان لگایا، آپ نے اپنے دھیان میں شروع فرمایا۔ اللہ کی توصیف تھی، اللہ کی تعریف تھی، لیکن دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، دونوں کو ایک ادا میں رضامند کر گئی، اور میرا تو فیصلہ نگاہ ناز کر گئی۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں بس چند منٹ تھے، حضور نے اپنی نماز ختم کی، وہ چل دیے، لیکن کبھی بن سنور کے جو آ گئے تو بہار حسن دکھا گئے، میرے دل کو آگ لگا گئے، ایک نیا شگوفہ کھلا گئے۔ حضور تو چل دیے گھر کو، اب میں ٹک نہ سکا، میں نے کہا میں بات پوری سنوں گا۔ اب مکے والے سردار ہاتھ مسل رہے ہیں کہ بہت سمجھایا، پر اس کو تو سمجھ ہی نہیں آیا۔ میں چل دیا حضور کے پیچھے، میں نے جو سنا تھا وہی کہا۔ میں نے کہا آپ کو اگر کوئی تکلیف ہے جنون کی تو میں دوائی کر سکتا ہوں، میں خالی سردار نہیں، میں شاعر ہوں، میں دانا ہوں، میں طبیب ہوں۔ آپ کو اگر کوئی تکلیف ہے تو میں اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ انہی تکلیفوں کا نتیجہ آپ کی فریاد و فغاں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تکلیف تو ہے، مگر ہے کیا؟ کہا وہ جو آپ کلام پڑھتے ہیں وہ اسی تکلیف کا نتیجہ ہے، آپ ذرا سنائیں میں اندازہ لگاؤں۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ بہت بڑا سردار آزاد ہے، کوئی جبر نہیں، کوئی مجبوری نہیں، کوئی مفاد نہیں، ترازو اس کے ہاتھ میں ہے، وہ خود تولے گا اور بولے گا۔ جب حضور کو اس نے کہا آپ کچھ بولے تو سرکار نے بجائے قرآن پاک پڑھنے کے آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کا خطبہ پڑھ دیا۔ آپ نے پڑھا الحمدللہ نحمدہ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ۔ تعریف اس مالک کی ہم کرتے ہیں، نحمدہ ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں، وَنَسْتَغْفِرُهُ ہم اس کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، وَنُؤْمِنُ بِهِ ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ادھر حضور پڑھتے گئے، خود طفیل بن عمر سردار کہتے ہیں کہ مجھے لگا میرے من کی کالک اترتی جا رہی ہے، ادھر حضور کا خطبہ ختم، ادھر ہمارا کفر ختم۔ دوسری مجلس کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ سبحان اللہ۔ اب آپ فرمائیں کہ الزامات کی وہ جتنی تھی وہ غبار تھا، وہ جو دھند تھی وہ چھٹ گئی، کیوں؟ اس لیے کہ حضور خود موجود تھے۔ واہ ماشاءاللہ واہ۔ مکے والوں میں اور ان یورپ کے مفکرین میں فرق صرف اتنا ہے، الزامات وہی گھسے پٹے پرانے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ جب وہ الزام لگاتے تھے تو ان الزامات کو لے کے حضور کے پاس جب وہ لوگ آتے تھے تو دیکھتے تھے انہوں نے کہا کچھ اور، نظر آتا تھا کچھ اور، تو لوگ کہتے تھے یہ ہیں ہی جھوٹے۔ اب یہاں مجبوری یہ ہے کہ جب یہ الزام لگاتے ہیں پہلے تو یہ اپنا سٹیچو کھڑا کرتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ جی برطانیہ کا مسٹر کارلائل ہے، یہ جی یہ کوئی جاہل آدمی نہیں جی، یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا ٹاپ کا پروفیسر ہے۔
ظاہر ہے جب ایک آدمی کا پہلے آپ نے قد اتنا اونچا کر دیا اور پھر آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ یورپ والے دیانتدار بڑے ہیں، یہ ٹماٹر میں دیانتداری کرتے ہیں، یہ ڈبل روٹی میں دیانتداری کرتے ہیں، یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ لین دین میں دیانتدار ہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم جب یہ ایمان کی دنیا میں قدم رکھتے سب سے بڑے غدار ہیں۔ بے شک یہ ڈبل روٹی، یعنی ان کی دوہری چال دیکھیں، ڈبل پولیس بلی مر جائے تو روتے ہیں، ہاں کتا مر جائے تو روتے روتے ہیں، یہ عجیب قسم کے کھوتے ہیں، بندے ایسے ہوتے ہیں، بلی مر جائے تو روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، ان کا پالتو کتا مر جائے تو آنسو بہاتے ہیں، انسانوں کی پوری فصل کٹ جائے کہہ کے لگا۔ اب یہ چیزیں تو آپ کے اور ہمارے، یہ جب بم پھینکتے تو یہ نہیں ہے کہ ایک ایکڑ چھوڑ کے بم مارے، یہ کارپیٹ بمنگ کرتے ہیں، یعنی بم تاکہ کوئی انسان بچ نہ سکے۔ نہ یہ ہسپتال دیکھتے ہیں، نہ یہ سکول دیکھتے ہیں، نہ یہ بچے دیکھتے ہیں، نہ یہ عورتیں دیکھتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ مینٹیلیٹی کیا ہے؟ کتا مر جائے تو آنسو بہاتے ہیں، انسانوں کی پوری بستیاں اجاڑ کے جشن مناتے ہیں۔ بے شک یہ کیا ذہنیت ہے؟ یہ کون سا رحم دلی ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی ذہنیت کیا ہے۔ واہ واہ واہ، پنہا لوٹنے والی۔ اس لیے تمہیں کالی گھٹا کا بھی پہچاننا نہیں آیا، نشے من سے دھواں اٹھتا ہے، تم کہتے ہو ساون آیا۔ نشے من سے دھواں اٹھتا ہے، تم کہتے ہو ساون آیا۔ یہ ساون نہیں، یہ دھواں دھواں۔ اب دیکھیں الزام، میں نے کہا کہ الزام وہی پرانے، وہ بھی کہتے تھے یہ مجنون، انہیں جنون ہے۔ یہ مینٹگومری واٹ، سر ولیم میور، جارج سیل، اور یہ جتنے پرانے، اور یہ جو موجودہ وہ جو امریکن ڈاگ ہے وہ ٹیری جونز، اس پالتو کتے نے وہی بات دہرائی ہے، بالکل وہی، بس اس نے ذرا بے حیائی کے ساتھ، ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ، پورے دجل اور مکر و فریب کے ساتھ اس نے اسی بات کو پالش کر کے آگے پیش کیا ہے، ورنہ الزام وہی مکے کے کافروں والا۔ فرق وہی رہا جو میں نے عرض کیا کہ وہ حضور علیہ السلام پر الزام رکھتے تھے، الزام تہمت لگاتے تھے، لیکن ان کی تہمت کی دھجیاں اڑ جاتی تھیں جب ذات رسالت سامنے آتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب وہ کہتے تھے کہ یہ ان کو جنون ہوتا ہے، یہ مجنون ہے، ان کو گویا مرگی کی ایک تکلیف سی ہوتی ہے، یہ جسے قرآن کی وحی کہتے ہیں۔ اب جب وہ یہ کہتے، اب ادھر حضرت عمر فاروق جیسا آدمی، واہ سبحان اللہ، یعنی علم، دانش، طاقت، قوت، ہر لحاظ سے پرفیکٹ آدمی، پورے مکے کی آنکھ کا تارا، حسن میں مکے والوں میں دہکتا ہوا انگارہ، حضرت عمر فاروق، بے شک سبحان اللہ۔ حضور کی دعا ہی بتا رہی ہے۔ حضور نے جس وقت مکے میں دعا مانگی تھی خدا سے تو کہا تھا یا اللہ ایک عمر ہے ایک عمر ہے۔ مکے میں دو ہی جوان تھے جن کا طوطی بولتا تھا، ڈنکا بجتا تھا، ایک کا نام عمر، ایک کا نام عمر۔ بس واو لگے نا رے کے آگے عمر بن جاتا ہے، واو ہٹا دو تو عمر بن جاتا ہے۔ تو ایک عمر ایک عمر، عمر حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم، عمر بن ہشام ابو جہل۔ حضور دعا مانگ رہے تھے خدا سے، اللہم اعز الاسلام بے عمر بن الخطاب اور بے عمر بن ہشام۔ اے اللہ اس مکے میں دو ہیں، ایک مجھے دے دے، تیرے دین کے جھنڈے کو میں بلند کر دوں۔ سبحان اللہ۔
اسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان دو آدمیوں کی امپورٹنس کیا تھی، کتنی اہمیت تھی اس مکے کے معاشرے میں۔ حضور کہہ رہے ہیں یا اللہ اپنے دین کی عزت کے لیے یا مجھے عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے، ان دو میں سے ایک دے دے، میں تیرے دین کے جھنڈے کو بلند کر دوں۔ تو وہ عمر جس پر ناز تھا مکے کی دھرتی کو، وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کو قتل کرنے کے لیے فیصلہ کر چکا تھا، تلوار کو زہر حلا حال میں میں اسے دبو چکا تھا، اور میں تلوار 24 گھنٹے گلے میں لٹکائے پھرتا تھا کہ مجھے جہاں محمد عربی ملے میں ان کی زندگی کا چراغ گل کروں، رات کو بھی گلے میں تلوار، شراب کا رسیا تھا میں۔ مسند امام احمد میں یہ حدیث ہے، کہتے ہیں شراب نہ پیتا تھا، اب شراب کا نشہ ٹوٹا، مجھے اس نشے نے پھر اکسایا کہ کہیں سے پھر جام ملے، میں میخانوں کو ڈھونڈنے لگا، رات آدھی تھی، رات ڈھل چکی تھی، لوگ سو چکے تھے، مکے میں ہو کا عالم تھا، سناٹا طاری تھا، میں جس میخانے پہ آیا دروازہ بند تھا، نہ میں خار ملا نہ میں خانہ ملا، اب پورے مکے میں پھرا، اب نشے نے مجھے چور چور کر رکھا ہے کہ ملے تو میں سکون پاؤں، اب میں پورے مکے میں نے گردش کی، در در آیا، گھر گھر پھرا، کہیں سے مجھے کچھ نہ ملا، میرے دل سے خیال اٹھا کہ رات ڈھل چکی ہے، پچھلا پہر ہے، اب میخانوں کا دروازہ بند ہے، چلو میخانہ نہ صحیح کعبہ ہی صحیح۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ یہ زندگی میں کینچی موڑ آتا ہے ہر بندے کی زندگی، کہتے ہیں کہ چلو میخانہ نہ صحیح کعبہ ہی صحیح، چلو صنم نہ صحیح سمد ہی صحیح، خدا چلو صنم نہ صحیح خدا ہی صحیح، کسی سے تو مل آئے نکلے جو ہے۔ کہتے ہیں کہ میں سیدھا کعبہ شریف آیا، میں جب کعبے آیا میں نے کہا نشہ تو پورا نہ ہوا، پیمانہ تو ملا نہیں، چلو کعبے کا طواف ہی کرتے جائیں، یعنی یہ کام نہ تو وہ کام ہی صحیح۔ میں جو کعبہ شریف کے پاس آیا میں نے کعبے کا طواف کیا، اسی حالت میں ایک چکر لگایا، دوسرا چکر لگایا، میں نے جو ایسے نظر کو اٹھایا سامنے مجھے ایک سایہ نظر آیا، مجھے ایک سایہ سا نظر آیا، میں نے جو دیکھا میں پہچان گیا، میں نے کہا ہو نہ ہو میری تلوار کا یہی شکار محمد ہے۔ پہلے تو نفرت کی وجہ سے میں دیکھتا نہیں تھا، کیونکہ مکے کے سرداروں اور وڈیروں میں گھرے رہتے تھے، میں نے کہا چلو رات ہے، وہ بھی تنہا میں بھی تنہا، وہ بھی اکیلے میں بھی اکیلے، دیکھنے کا موقع بھی ملے گا۔ کہتے ہیں سونا بہت ہے دیکھوں تو صحیح ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے دیکھنے کا بھی موقع ملا، راج راج کے پلکوں میں کاج کاج کے، اس کو کہتے ہیں نینن میں جو آن بسو، میں نینا جھانپ ہی لوں، نہ میں دیکھوں غیر کو نہ تو ہے دیکھن دوں، کبھی یوں بھی آ میری آنکھ میں کہ میری نظر کو خبر نہ ہو، کبھی یوں بھی آ میری آنکھ میں کہ میری نظر کو خبر نہ ہو، مجھے ایک رات نواز دے مگر اس کے بعد سحر سبحان اللہ۔ اب میں جب آیا تو میں نے کہا کہ میرے تو نام سے زمانہ ڈرتا ہے، کہیں میری آہٹ پا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلا نہ جائے۔ میں نے فوراً کعبے کا غلاف اٹھایا، کعبے کا غلاف اٹھایا اپنے اوپر ڈال دیا، میں کعبے کے غلاف میں چھپ کر، اب غلاف اور طرح کا ہے، تب غلاف اب تو تبیز قسم کا غلاف ہے، تب کا معاملہ صاف ہے، تب پتلا سا آر پار نظر، لیکن رنگ ایسا تھا کہ بندہ ذرا چھپ جاتا تھا۔ میں نے غلاف اٹھایا، میں کعبے کے غلاف میں چھپتا چھپتا میں عین حضور کے سامنے آیا،
میں نے کہا اب دیکھوں گا بھی اور سنوں گا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کون کہتا ہے کہ حضرت عمر کمزور نہیں قاتل بن کے کھڑے، اور ظاہر ہے جو آدمی نفرت لے کے کھڑا ہو تو اس کے لیے بھویں آگے پہاڑ ہو اس کو رائی لگتا ہے، بے شک حسین بھی ہو تو اسے کبھی ہی لگتا ہے۔ نفرت جو ہے اصل میں محبت تو اندر والے جذبے سے ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنا ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو، نگاہ سے ہی ہوتا ہے۔ کیوں جی؟ الفت میں برابر ہے، جزا ہو کہ سزا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ دل ہی بے مزہ ہو تو تقریر میں کیا ہو؟ بے شک تقریر ہمیشہ تقریر ہی ہوتی ہے، اپنے اندر کا مزہ خراب ہوتا ہے۔ کہتے قادری صاحب تقریر چس نہیں کی تھی، اصل میں چس تو اپنی خراب تھی، تار اپنے خراب تھے، کہے ان کو آئے۔ اب عمر فاروق عمر ہے اس وقت اور کفر کا پیکر، شرابی ہے، کافر ہے، قاتل ہے، گلے میں تلوار لٹک رہی ہے، جس کو قتل کرنے کے لیے رات دن پھر رہا تھا، 100 سرخ اونٹ آنکھوں میں پھر رہا تھا کہ جو قتل کرے گا 100 سرخ اونٹ ملے گا۔ کہتے ایسے جو میں نے کعبے کے غلاف میں چھپتے چھپتے میں سامنے آیا، میں نے ایسے جو نظر کو اٹھایا، اب سراپا حضور کا، آنکھیں جھکی تھیں، چہرہ سامنے تھا، اور حضور ہونٹوں کو ہلاتے تھے، لیکن پتہ نہیں ان کو کس نے بتایا کہ کوئی آیا۔ انہوں نے میرے سامنے آتے ہی آواز کو ذرا بلند فرمایا، سبحان اللہ۔ یعنی خوف وہاں بھی ذرا نہ تھا، وہاں بھی خوف ذرا نہ تھا کہ کون آیا ہے۔ انہوں نے بھی آواز کو بلند فرمایا اور مجھے میرے شیطان نے، عمر کہتے مجھے سہارا دیا کہ گھبرا نہیں، یہ جو کچھ بول رہا ہے یہ شاعری کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ شاعری۔ یہ شاعری کر رہا ہے، تو خواہ مخواہ مرعوب نہ ہو، اس کے روب میں نہ آ، شاعری کر رہا ہے۔ جو ہی اثر ہوا دل میں تو شیطان نے تسلی دی، اس کی بات پہ غور فکر نہ کر، یہ شاعری کر رہا ہے۔ ابھی خیال آیا، ادھر انہوں نے فرمایا وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ ادھر خیال آیا، پتہ نہیں ان کو کس نے بتایا، انہوں نے وہیں سے تردید کی کہ یہ شاعری نہیں، یہ شاعر کا کلام نہیں، یہ کلام الہامی ہے، یہ تیرے دماغ کی خامی ہے۔ ان کو تو جبریل کھڑا سلامی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں پہلا تار ٹوٹا، پہلا کالا کفر کا پردہ اڑا، دھجی اڑی، اور کہتے ہیں کہ اب میں لرزا وہاں کہ یہ تو دل پہ بھی نظر رکھتا ہے، یہ تو دل کی دھڑکن کو بھی پڑتا ہے۔ ابھی یہ خیال آیا کہ پھر مجھے دھارس بندھائی کفر نے کہ شاعر اگر نہیں ہے تو یہ کاہن ہے، کاہن، یہ کاہن ہے۔ کہتے ابھی خیال دماغ میں لہر بن کے شیطان نے اٹھایا کہ کہیں میں گر نہ جاؤں، اور ادھر سے پھر انہوں نے صدا دی ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ انہوں نے کہا کاہن بھی نہیں ہے، تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ کہتے دوسرا پردہ بھی کفر کا اڑ گیا، کفر یہاں پہ بھی رڑ گیا۔ اب جب میں کانپ اٹھا، میں نے کہا کہ معاملہ جو لوگ کہتے ہیں وہ نہیں، معاملہ کچھ تہمت لگانے والے جھوٹ بولتے ہیں، جو انہیں مجنون، دیوانہ، جادوگر کہتے ہیں، سارے جھوٹ بولتے ہیں، یہ تو بولی بار کی بولتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہتے آخری بات رہ گئی کہ پھر شیطان نے، میرے کفر نے مجھے آسرا دیا، اگر یہ جادوگر بھی نہیں، کاہن نہیں، شاعر نہیں، تو
پھر یہ باتیں دن کو بناتا ہے، رات کو یہاں سناتا ہے. بس یہ خیال آنا تھا کہ ادھر سے پھر انہوں نے پڑھا تنزیل من رب العالمین. گواہ آسمان زمین ہے، یہ کلام ان کا بنایا نہیں، یہ کلام رب العالمین. سبحان اللہ. واہ. تو یہ تہمتیں لگتی بھی رہیں اور پھر ان تہمتوں کی کالی چادروں کی دھجیاں اڑتی بھی رہیں. انشاءاللہ تعالی اسی پہ بات ہوتی رہے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ. سبحان اللہ.